بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے حماس کے جانباز اسرائیل کے اندر گھس گئے، فضائی، زمینی، بحری تینوں جانب سے حملے کیے، 100 اسرائیلی ہلاک، 900 سے زائد زخمی کر دیے۔ القسام بریگیڈ کے تابڑتوڑ حملوں سے اسرائیل میں تباہی مچ گئی، غزہ سے 2 منٹ میں 5000 راکٹ داغے گئے اور اسرائیل میں شعلے بھڑک اٹھے، تباہ شدہ گاڑیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حماس کے جانباز خواتین سمیت کئی اسرائیلی فوجی بھی پکڑ لیے گئے، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے گئے، فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا، باڑ توڑ ڈالی۔ اسرائیل نے جوابی حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز کے میزائل حملوں میں ایک اسپتال بھی تباہ ہو گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی بڑے پیمانے پر کارروائی کے بعد فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے القدس کے ارد گرد تمام چوکیوں کو بند کر دیا ہے۔ فلسطین نے اپیل کی ہے کہ اسرائیل اسپتال اور طبی اداروں کو نشانہ نہ بنائے۔ اسرائیل کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، شہریوں کو خبریں اور ویڈیوز شیئر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ غزہ سے لائیو رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ کی رپورٹر کے عقب میں اسرائیل کا حملہ، اچانک حملے پر خاتون رپورٹر چیخ مار کر پہلے کیمرے کے آگے سے ہٹی، پھر بولتے بولتے آواز بھر آ گئی، لیکن رپورٹنگ جاری رکھی۔ خاتون نے بتایا کہ غزہ کے فلسطین ٹاور پر میزائل داغا گیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل فلسطین کشیدگی فوری ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا موجودہ صورتحال پر عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے، 2 ریاستی حل کو ایسے حل کیا جائے جو خطے میں امن لا سکے۔ ایران نے حماس کے اسرائیل پر حملوں کی حمایت کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ایران حماس کے قابل فخر آپریشن کی حمایت کرتا ہے۔ آپریشن کے دوران مزاحمت نے اب تک شاندار فتوحات حاصل کی ہیں۔ صہیونیوں کے خلاف فلسطینی عوام کی جدوجہد کی تاریخ ایک روشن مقام ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کہتے ہیں اسرائیل اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے ہماری حمایت اٹل ہے۔ اسرائیل کی ہر قسم کی مدد کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اسرائیل کی حمایت میں بول پڑے، کہا مشکل وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی اور UAE کی اسرائیل اور فلسطین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس فوری طور پر لڑائی بند کریں۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر دل افسردہ ہے، مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا غزہ کی صورتحال پر رد عمل، ٹویٹ میں لکھا مشرق وسطی میں پائیدار امن 2 ریاستی حل میں مخفی ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مخالف قید ہو اور جلسے کروں مزہ نہیں آئے گا، چاہتا ہوں سارے سیاستدان جیل سے باہر ہوں، مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ JUIF کے سربراہ نے کہا چاہتا ہوں جس سے جنگ لڑوں اس کے ہاتھ کھلے ہوں۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا C کلاس میں تھا، اس پر بھی تشویش ہونی چاہیے تھی۔ آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ میں جس سے جنگ لڑتا ہوں تو اس کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ جانتا ہوں ہر سیاستدان وہ جیل سے باہر۔ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ میرے پاس آیا مغربی دنیا کا، مجھے کہنے لگا ان کی گرفتاری پر ہمیں تشویش ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تشویش، تو میں نے کہا آپ کو اس وقت یہ تشویش ہوتی جب 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا C کلاس میں پڑا ہوا۔ ملک کا مجموعی انتظامی ڈھانچہ اس وقت زوال پذیر ہے۔ 4 صوبوں کے اندر مرکز گریز قوت یا مذہب بیدار قوت اپنے علاقوں میں اپنی گرفت اور اپنے اثر کو مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی پر عوام کا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو 4-5 اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر پورے ملک کا اور عوام کا ہر چیز کو فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو اپنے خوب سمجھ۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کے جو وزیر تھے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ خوشی ہے خواجہ آصف تو سامنے آئے۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو کی جیکب آباد میں نیوز کانفرنس، کہا سارا بوجھ شریف خاندان کو نہیں اٹھانا چاہیے، میاں صاحب خوش آمدید کے بینر تو لگنے چاہیے۔ بلاول نے کہا پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہے، 9 مئی میں ملوث لوگوں سے اتحاد کا نہیں سوچ سکتے۔ دن بعد 20 دن بعد میاں صاحب آ رہا ہے، مناسب ہوگا یہ پورا بوجھ جو ہے تو میاں صاحب کا خاندان صرف نہ اٹھائے، جو ہمارے ساتھ جو مسلم لیگ نواز کے وزیر مجھے تو نظر نہیں آتے، خوش آمدید میاں صاحب، خوش آمدید، شاکنگ تو ہوتا وہ سارے سیاستدان مسلم لیگ نواز میں ہیں کہ فائدے بھی لیتے ہیں، ان کے وزیر بھی بنتے ہیں۔ اب ان کا امتحان ہے، ان کا قائد آ رہا ہے، سب کو حصہ لینا چاہیے۔
इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट ऐलान करे। हमने अपने बलबूते पे, अपने निशान पे लड़ना है। जहाँ तक पीटीआई के साथ इत्तेहाद का है, जब तक पीटीआई से वो मई 9 में मुलव्विस जो थे लोग वो माइनस नहीं होते, तब तक काफी मुश्किल होगा। मई 9 में जो मुलव्विस थे वो माइनस हो जाते हैं तो एक अलग सूरत हाल बन जाती है। हर बुराई का, हर मुश्किल का हल यही है कि इलेक्शंस हो। चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे जो भी महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो शायद आए, अब हम ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते एहतजाज करने के लिए। 2017 और 18 के वाकयात को तारीख के हवाले कर देते हैं। अब नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिसे कौम के लिए तोहफा समझकर लाए वो गले पड़ गया। पीटीआई दौर की तबाही ठीक करने में कहीं कामयाबी हुई, कहीं नहीं हुई। 2018 और 2017 के जो इवेंट्स हैं, जो वाकयात हैं, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल कैद हुई, तारीख के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान के अवाम वो भी इस चीज़ का भी फैसला आने वाले इंतखाबात में करेंगे। आफत अमल है, आप जिसको कौम के लिए तोहफा समझ के लेके आए थे वो आपके गले में पड़ा। अब नवाज शरीफ वापस आ रहा है, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी। इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए, अब भी उन वादों को इफा करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें चीफ बन गए। पीएनएस जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब हुई। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान बे पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क ड्रामा कोर्लुश उस्मान के अदाकार बराक की कराची आमद। हमेशा से पाकिस्तान आने की ख्वाहिश थी। तुर्क अदाकार बराक ओज़चुबेत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं। तुर्क अदाकार वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत हमारे फैंस से डरता है, इसीलिए वीजे जारी नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी कमेटी ने पाकिस्तान टीम को भारत भेजने का फैसला इसलिए किया कि पाकिस्तान किसी मुकाबले से डरता नहीं। भारत को इसकी तकलीफ हुई। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भरोसा है, वो कामयाब होकर वापस आएगी। ये फैसला लिया था कि पाकिस्तान डरता नहीं है, किसी मैच से भागता नहीं है, और हम अगर भारत भी जाना पड़े तो हम भारत जाएंगे, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। इससे तकलीफ हुआ होगा, उन्होंने बड़ा मुश्किल से आपका टीम को वीजास दिए। हमारे सहाफी से डरते हैं, हमारा फैन से डरते हैं, मगर मैं अपने पाकिस्तान की टीम है उन पे भरोसा करता हूँ, कामयाब होंगे, खुश होके वापस आएंगे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।